بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعالی خدمت عبداللہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب ان کے عامل شام ابو عبیدہ کی طرف سے، السلام علیکم، ان الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ و اصلی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ یا امیر المومنین، جناب کو واضح ہو کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ سے قنصرین فتح کرا دیا ہے اور ہم نے عواصم کو تاخت و تاراج کر لیا۔ حلب صلح کے ذریعے فتح ہو گیا ہے، مگر اہل قلعہ نے سرکشی اختیار کی اور ایک خلقتی کثیر ماں اپنے سردار یوقنا کے قلعہ بند ہو گئی۔ ہمارے ساتھ یوقنا نے چند مرتبہ مکر کیا، ہمارے بہت سے آدمی شہید کر دیے، جنہیں اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے جامع شہادت پلوا دیا۔ اس کے بعد آپ نے ان شہداء کے نام لکھے جو کام آئے تھے، نیز یوحنا کا حال لکھا، اور جو کچھ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ تحریر کیا۔ عذاباد لکھا کہ اللہ پاک جل جلالہ بھی یوحنا کی طاق میں ہے، اور ہم نے بھی اس کے ساتھ حیلہ اور مکر کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر وہ اس پر چل نہ سکا۔ اس وقت میرا ارادہ اور قصد محاصرہ چھوڑ کر حلب اور انطاکیہ کے مابین جو شہر آباد ہے ان میں جانے کا ہے۔ آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام، والسلام علیکم۔ اسے لکھ کر آپ نے سر بمہر کیا اور حضرت عبداللہ بن قرۃ یمانی اور جعد بن جبران یشکری کو دے کر روانہ ہونے کا حکم فرمایا۔ یہ دونوں حضرات اسے لے کر مدینہ طیبہ کی طرف چلے، دن رات چلنے کی کوشش کی، عتیقہ کے راستہ پر پہنچے، وہاں سے چل کر عرضی جفا کو قطع کرتے ہوئے سکاسیکا جو تیما کے قریب عرب کا ایک قلعہ ہے وارد ہوئے۔ یہاں انہیں ایک سوار جو ایک فوری ذرا لینے چمکتا ہوا خود لگائے اور رکاب میں نیزہ رکھے ہوئے تھا، اس طرح آتا ہوا دکھلائی دیا کہ گویا وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں نکلا ہے یا کسی لڑائی اور مہم پر جا رہا ہے۔ جب اس نے ان دونوں حضرات کو دیکھا تو ان کی طرف چلا۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ نے حضرت جعدہ بن جبران یشکری سے کہا: خدا خیر کرے، اس سوار نے ایسی جگہ اور ایسی حالت میں ہمارا سامنا کیا ہے۔ جعدہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہمیں عرب کے سوار یا فیادوں سے خوف نہیں کرنا چاہیے، یہاں کوئی ایسا شخص نہیں جو صاحب خیمہ ہو کر ہمارے ساتھ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماتحت نہ ہو گیا ہو۔ جب وہ سوار ان دونوں حضرات کے بالکل قریب آ گیا تو انہیں سلام کیا اور کہنے لگا: آپ حضرات کہاں سے تشریف لا رہے اور کہاں جانے کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا: ہم حضرت امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے قاصد اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا رہے ہیں، اور آپ کون صاحب ہیں؟ اس نے کہا: میں ہلال بن بدر تو آئی ہوں۔ انہوں نے کہا: اور اس کا کیا سبب ہے کہ ہم آپ کے پاس سامان حرب دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا: حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم نامہ کے بموجب جو آپ نے ہمیں جہاد کے لیے شام جانے کے واسطے روانہ فرمایا ہے، میں اپنے قبیلے، قوم اور ساتھیوں کی ایک جماعت لے کر شام کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے جب تمہیں اس جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا تو تمہارے پاس اس غرض سے چلا آیا کہ تم سے دریافت کروں کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ میرے تمام ساتھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان دونوں حضرات کو سلام کیا اور جدھر سے آیا تھا اس طرف کو لوٹ گیا۔ ان حضرات نے بھی اپنی اپنی اونٹنیاں بڑھائے اور چل پڑے۔ اس وقت دفعتاً گھوڑے اور اون آتے دکھلائی دیے۔ ہلال بن بدر بھی ان کی طرف چل کر اپنے ساتھیوں میں جا ملے اور اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے حال سے مطلع کیا۔ وہ قوم یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور شام کی طرف چل دی۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ اور جعدہ بن جبیر مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس تمام مسلمانوں کو سلام کیا اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط دیا۔ آپ اسے پڑھ کر بے حد خوش ہوئے۔ جناب باری اعزاز سنو کہ جناب نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: اللہم کفی المسلمین شر کل ذی شر الیہ، آپ ہر شر کرنے والے کے شر سے مسلمانوں کی کفایت کیجیے، یعنی انہیں بچائے۔ اس کے بعد آپ نے منادی کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں میں یہ الفاظ پکار دے کہ الصلاۃ جامعہ، جماعت تیار ہے۔ جب لوگ آپ کے پاس مجتمع ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے حضرت عبیدہ بن جراح کا خط پڑھا۔ ابھی خط پوری طرح ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ آپ کے پاس حضرموت اور اقصی یمن یعنی ہمدان، صبا اور معرب کے کچھ سوار آئے اور شام کی طرف جانے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر برکت عنایت فرمائے، تم کتنے آدمی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 400 سواروں سے کچھ زیادہ ہے، 300 ہمارے ساتھ اونٹنیاں ہیں۔
جن پر ہم دو دو سوار ہو سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہیں جو پیدل ہے اور سواری نہیں رکھتے۔ اگر جناب حضرت امیر المومنین ان کے لیے سواریوں کا انتظام کر دے تو ہم دشمن کے قریب پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 140 اشخاص ہے۔ آپ نے فرمایا عرب ہے یا غلام؟ انہوں نے کہا عرب بھی ہیں اور غلام بھی، جنہیں ان کے مالکوں نے جہاد اور دشمن کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ آپ نے اسی وقت اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ ہدایت کی کہ مالی صداقت میں سے 70 سواریاں لاؤں تاکہ یہ ایک ایک پہ دو دو بیٹھ سکے، نیز اپنا خوردنوش کا سامان اور اپنی ضروریات کی چیزیں بھی ان پر بار کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فوراً 70 اونٹ لائے اور ان کے سپرد کر دیے اور فرمایا اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے، جلدی کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤ اور اپنے دشمنوں سے لڑنے میں سرعت سے کام لو۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کے نام حسب ذیل والا نامہ لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تمہارا خط مقاصدوں کی پہنچا، دشمنوں پر فتح و نصرت کی خبر، نیز مسلمان شہداء کے حالات سن کر خوشی ہوئی۔ تم نے جو حلب اور انطاکیہ کے مابین جو شہر ہے ان میں جانے کے متعلق اور محاصرہ اٹھا دینے کی بابت تحریر کیا ہے، یہ تمہاری رائے غیر انصب ہے اور میرے رائے کے خلاف ہے، کیونکہ جس شخص کے تم قریب پہنچ گئے اس کے شہر اور دیار کے مالک ہو گئے، اسے چھوڑ کر دوسری طرف سفر کرنے سے تمام اطراف و جوانب میں یہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ نہ تم اس پر قادر ہوئے اور نہ اس کا کچھ بگاڑ سکے۔ اس سے تمہاری ہوا خیزی ہو کر لوگوں کے دلوں میں تمہاری کمزوری اور اس کی الہمتی بیٹھ جائے گی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جس شخص نے آج تک تمہارا مقابلہ نہیں کیا وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رومی لشکر اور شام کے ہر چھوٹے بڑے کو تم پر جرأت پیدا ہوگی، بادشاہوں میں تمہارے متعلق معاہدات ہونے لگی اور ان کے لشکر ہر طرف سے رجوع کر کے تمہارے مقابلے میں آ جائے گی۔ لہٰذا اس وقت تک کہ باری تعالیٰ جل مجود سے تمہارے ہاتھوں سے قتل نہ کرا دے، یا وہ خود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے قلعہ تمہارے سپرد نہ کر دے، یا جل جلالہ امن والو اور کوئی حکم نہ فرمائے کہ وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والے ہے، تم وہاں سے ہرگز قدم نہ ہٹاؤ۔ ہر جگہ دشت و جبل، گھاٹیوں، تنگ راستوں، کشادہ سڑکوں، پیچیدہ راہوں اور چھوٹے چھوٹے ناکوں تک میں فوجیں متعین کر دو اور غنیمت و غارت کا سلسلہ مغرب کے حدود سے لے کر فرات تک پہنچا دو۔ جو شخص تم سے صلح کرے اس سے صلح کرو، جو سلامت روی اختیار کرے اس سے تم بھی اس طرح پیش آؤ۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تم پر نیز تمام مسلمانوں پر میرے قائم مقام اور خلیفہ میں اپنے خط کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس حضرموت وغیرہ اور اہل مشائق یمن کی ایک جماعت جس نے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان کو پیش اور وقف کر دیا ہے، بھیج رہا ہوں۔ اس میں عرب، غلام، سوا اور فیادے سبھی طرح کے آدمی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح متواتر تمہارے پاس کمک پہنچتے رہے گی۔ والسلام۔ آپ نے اسے ملفوف کر کے سر بمہر کیا اور حضرت عبداللہ بن قرۃ اور حضرت جعدہ رضی اللہ عنہما کے سپرد کر کے روانگی کا حکم دے دیا۔ یہ اس آنے والی جمعیت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی جماعت نہایت کوشش کے ساتھ چلی جا رہی تھی، اور راستہ میں حضرت عبداللہ بن قرۃ نے ان کی ساتھی سے بلاد شام اور ان کی فتوحات کے متعلق پوچھتے اور حالات معلوم کرتی نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ فوج اسلامیہ کے مستقر کا ذکر آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی فوج کہاں اور کس جگہ مصروف بیکار ہے؟ حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سپہ سالار لشکر اسلام نے اپنی جمعیت سے قلعہ حلب کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور قلعہ میں رومیوں کا ایک بہت بڑا سردار اپنی فوج اور بہادروں کو لیے ہوئے محصور ہے۔ انہوں نے کہا یا ابن قرۃ، اس کی کیا ہو جائے کہ وہ لوگ اپنی دوسری قوم کی طرف مسلمانوں سے مصالحت نہیں کر لیتے؟ عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاشر العرب، ہم نے جنگ یرموک کے بعد کسی شخص کو آج تک اتنا بہادر اور جری نہیں دیکھا جتنا وہ شخص ہے۔ اس نے بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو بچاڑ دیا۔ غفلت کے وقت کم بخت مسلمانوں کے لشکر کے کس سمت آ پڑتا ہے، آدمیوں کو قتل اور مال کو لوٹ کے پھر قلعہ ہی میں گھس جاتا ہے، کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر رسد لانے والوں کی تاک میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ قریب آتے ہیں تو ان پر لوٹ مار کر کے انہیں گرفتار اور ان کے چھپاؤ رسد اور اسباب کو پکڑ لے جاتا ہے، اور حالانکہ ہمارے محاصرے میں ہے مگر ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے اس سے ہم خوفزدہ اور چوکنے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ منجملہ ان دیگر حضرات کے جو حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ کا کلام سن اور سمجھ رہے تھے، ملک کی کندہ میں سے بنی ضریب کے غلاموں میں کا ایک غلام تھا جس کا نام دامس اور کنیت ابو الحول تھا۔
یہ اپنے نام اور کنیت دونوں سے مشہور تھا، نہایت سیاہ فام، حتیٰ کہ اس کی سیاہ میں چمک پائی ہے، دراز قامت اور سال کے پھر کی طرح ڈیلڈول میں بہت طویل۔ جس وقت بڑے گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس کے پیر زمین سے لگتے اور اس پر خط کھینچتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور جب اونچی ساڑھنی پر بیٹھتا تو اس کی دونوں رکابیں ساڑھنی کی دونوں پیروں سے مل جاتی اور انہیں رگڑتی ہوئی چلتی تھی۔ نہایت بہادر، شجاع اور جانباز سوار تھا، حتیٰ کہ بلیادی کندہ، وادی حضرموت، جبل مرا اور عارضی شجر میں اس کی بہادری زبان زداوام تھی، اور اس کی بہادری کے کام نہایت گراں قدر نگاہوں سے دیکھے اور سرائے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کی بہت بڑی قدر تھی۔ اہل بادیہ یعنی جنگل کے رہنے والے یعنی بدو اس کے نام سے گھبراتے تھے، اور اہل شہر کو یہ لٹکی بجانے میں لوٹ لیتا تھا، اور وہ دم نہ مارتے تھے۔ اصیل اور عمدہ گھوڑوں کے سوار اگر یہ بھاگ پڑتا تھا تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے تھے، اور اگر اہل عرب کو یہ جنگل میں مل جاتا یا ان کے مجلسوں میں اس کا ذکر آ جاتا تو یہ اس کی ہیبت، شجاعت اور دبدبہ سے ڈر کر نشت بداندہ رہ جاتے تھے۔ اس نبی و قنا اور اس کے ان کے کاموں کا جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیے تذکرہ سنا، قریب تھا کہ یہ اپنے غصہ کی آگ میں خود ہی جل کر خاکستر ہو جائے، اور اسے ضبط کرنے کی وجہ سے گھٹ کر اس کا جسم پارا پارا بن جائے کہ اس نے حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ سے کہا، ربی بھائی خوش ہو جاؤ، خدا کی قسم میں کوشش کروں گا کہ اللہ پاک تبارک و تعالی میرے ہاتھوں سے اس کی مٹی فلیت کرا دیں گے۔ آپ یہ سن کر اسے آنکھ کے ایک گوشہ سے غور کر دیکھنے لگے اور فرمایا، سیاہ فام عورت کے تولد تیرے نفس نے اتنی بڑی خواہش کی ہے کہ وہ اسے نہیں مل سکتی، وہ اتنی بڑی چیز کا طالب گار ہوا ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے سخت افسوس کی بات ہے کہ تو نے اتنا نہیں سمجھا کہ شاہ سواران مسلمین اور بہادران موحدین اپنی تمام قوت کے ساتھ اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی فوج سے رات دن بھر سرجنگ رہتے، مگر باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اس نے ملوک روم کو جان سا دے دیا اور زمین کے زبردستوں پر غالب ہو گیا۔ دامس ابو الہول یہ سن کے غصہ میں بھر گیا اور کہنے لگا، عبداللہ خدا کی قسم قوت اسلام سے مجبور ہو، اگرچہ مجھ پر لازم نہ ہوتی تو جنگ کی ابتدا تم ہی سے کر دیتا۔ ہر شخص کو حقیر سمجھنے سے احتیاط کرو، اور اگر میری بہادری اور شجاعت کے متعلق کچھ معلوم کرنے کا شوق ہے تو جو میرے لواق یہاں موجود ہے ان سے دریافت کرو، اور جو میری بطالت و براعت کے کارنامے معلوم کرنا چاہو تو میرے گھر والوں سے پوچھو کہ ان کے ذکر کرنے سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہے اور سینے تنگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لشکروں کو میں نے قتل کر کے رکھ دیا، اکثر جمعیتوں کو فراگندہ، بہت سی محفلوں کو برباد اور بہت سے شہروں کو تخت و تاراج کر پھینکا۔ دشوار گزارا اور ہیبتناک راستوں سے میں گزرا، جنگسل جنگلوں اور خوفناک پہاڑوں میں گیا، بڑے بڑے بہادروں کو موت کے گھاٹ میں نے اتارا، اچھے اچھے سرماؤں کا مال میں نے چھینا، مگر آج تک کسی نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو میرا تعاقب کرنے کی جرت نہیں ہوئی، کسی ہمسائیہ نے مجھ پر کبھی اقدام نہیں کیا، اور نہ مجھے کبھی کوئی ان سے ننگوار آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے میں ایک بہادر شاہ سوار میدان میں جم کر لڑنے والا سپاہی ہوں، خوش دے کر بھاگنے والا بزدل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر یہ غصہ میں ہی بھرا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر آگے بڑھا اور لوگوں کے آگے آگے چلنے لگا۔ عرب کے بعض قوم نے حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ سے کہا، برادری عربی، آپ غصہ کو توک دے، خدا کی قسم آپ اسی شخص سے مخاطب تھے کہ اس کے نزدیک دور قریب ہے اور سخت آسان۔ یہ شجاعت و برات میں اپنے زمانے کا یکتا اور اپنی مثال آپ ہے، کسی شخص کو مجال نہیں کہ اسے دوڑا سکے، اور کسی جر کو اتنی طاقت نہیں کہ میدان میں اسے گھبرا سکے۔ اگر لڑائی کے لیے نکلتا ہے تو اس کی ابتدا خود ہی کرتا ہے، اگر کسی کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اسے کر کے ہٹتا ہے، جس چیز کی طلب میں ہوتا ہے اسے پا لیتا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں کچھ دے کر بھاگ پڑتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے۔ عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس کی بے حد تعریف کر دی اور اس کی بہادری کے پل باندھ کے رکھ دیے۔ مجھے باری تعالیٰ جل مجدہ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ تمہارے اس مبالغہ میں مسلمانوں کی بہتری اور خشودکار مضمر فرمائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔